باقی قرآن ایک ایسی مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جس میں ہر شعبے کے متعلق ہر چیز اور پھر آگے اس کی ہر جزئی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات موجود ہیں۔ آج ہم نے ایک سوال اور اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات میں ایک تن کا بھی بے فائدہ بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا یہ مطلب ہے۔ تو پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے، جب ایک تنکے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ یہ اس لیے بنایا گیا، یہ اس لیے بنایا گیا، تو یقینی طور پر جو انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ خالق لم یزل کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کیا ہیں مخلوقات کا مطلب ہوتا ہے جن کو اللہ نے تخلیق فرمایا، جن جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، وہ مخلوقات میں آتی ہے۔ اور مخلوقات میں ما سوی اللہ، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز ہی مخلوقات میں آتی ہے۔ وہ صرف وحدہ لا شریک ذات ہے یا اس کی جو صفات ہیں وہ اس تخلیق والے معاملے سے منزہ ہے اور پاک ہے، کیونکہ جو چیز تخلیق کی گئی ہو وہ کسی نہ کسی کے محتاج ضرور ہوتی ہے، اور ارحم الراحمین احکم الحاکمین رب ذوالجلال والاکرام اور اس کی ساری صفات کسی کی محتاج نہیں ہیں، وہ اس چیز سے بھی منزہ اور پاک ہے۔ ایک تنکے کی تخلیق کا مقصد اور پھر تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ انسان ہے۔ افضل و اعلیٰ کون ہے؟ انسان، یعنی آپ ہیں، آپ انسان ہیں، اور پھر اللہ کا عظیم فضل کہ انسان کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے حبیب کا امتی اور غلام بھی بنایا ہے۔ اب انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک ادنا سی چیز کا بھی تخلیق کا مقصد ہے تو جو اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقینی طور پہ اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اس کو قرآن نے سورہ الذاریات میں ذکر فرمایا۔ اگرچہ مختلف مواقع پہ انسان کی تخلیق کے مقصد کو اجاگر کیا گیا، وضاحت کے ساتھ قرآن میں بالتفصیل رب ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرمایا، لیکن اس آیت میں اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ ایک عام سا بندہ جو عربی کو سمجھتا ہی نہ ہو، صرف سمجھانے والے کی بات پہ غور بھی کر لے تو اس کو سمجھ آ جائے انسان کی تخلیق کا مقصد ہوا ہے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس، وما خلقت، میں نے نہیں بنایا، اللہ فرماتا ہے میں نے تخلیق نہیں کیا، میں نے پیدا نہیں کیا، الجن نوع جن کو، والانس اور نوع انسان۔ ابتدائی آیت کا حصہ ہمیں بتاتا ہے وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہ انسان کو بنایا نہ جن کو بنایا، الا لیعبدون، یہ عربی گرامر کا اصول ہے، جب پیچھے نفی والا معنی آ رہا ہو اور آگے الا سے استثناء کر کے جو بعد میں جملہ ہو وہ اسی نفی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نفی کی ہے تو کیوں کی ہے۔ جیسے مثلا قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب کیا مطلب ہے پہلے اسے کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، حبیب ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تو آپ کو حاجہ کے آئے تو ہیں، تشریف تو لائے ہیں، فرمایا یہی تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے خامخواہ نہیں بھیجا، ایسے ہی عام طور پہ نہیں بھیجا، بلکہ الا رحمت للعالمین، ایسا بھیجا ہے کہ سارے جہانوں تک حبیب آپ کی رحمت کا فیض پہنچتا ہی رہے گا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین
سارے جہانوں تک جو جہاں بھی ہے مخلوقات میں وہ ایک ہی گیت گاتا ہوا، ایک ہی نعرہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ سیم یہی جملہ ہے یہ سورہ الانبیاء میں، فرمایا جہاں تک میرے لیے تعریفیں ہیں وہیں تک مصطفیٰ کی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سیم یہی اسلوب ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو بنایا ہی نہیں ہے الا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری عبادت کرے۔ یعنی جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد رب ذوالجلال والاکرام قرآن میں جو ذکر فرما رہا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ مختصر سے وقت کے اندر نتیجتاً جملہ، جس کام کے کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اور اس کے نائب مطلق خلیفہ مطلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس چیز کے کرنے کا اس کو کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ مثلا ابھی آپ میں سے ایک تعداد ہے جو اپنے رب کے فضل و کرم سے ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھی، کچھ نے پڑھنی ہوگی کسی وجہ سے، تو اب یہ ہم کیوں پڑھ کے آئے ہیں یا جنہوں نے پڑھنی ہے وہ کیوں پڑھے گا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم شراب کے قریب نہیں جاتے، مسلمان کی بات کریں گے، مسلمان شراب کے قریب نہیں جاتے۔ تو جب کسی نے پوچھا جی آپ کیوں نہیں جاتے، اس نے کہا کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو۔ مسلمان رشوت کے قریب نہیں جاتا، جب پوچھیں گے تو جواب یہی، مسلمان سود کے قریب نہیں جاتا۔ یہ اس مسلمان کی بات ہے جو واقعتاً مسلمان ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں اب سوال تو اٹھ رہے ہوں گے، مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرہ میں شراب بھی چل رہی ہے، سود بھی چل رہا ہے، رشوت بھی، اس کا بازار بھی گرم ہے۔ تو بھائی صاحب نام کے مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جس کو شریعت بھی مسلمان سمجھتی ہے۔ کامل مسلمان کے تعریف میں یہ شامل نہیں کہ وہ شراب کے قریب جائے گا، وہ سود کے قریب جائے گا، میں کامل مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو غفلت کے شکار ہیں وہ تو سب کچھ ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اب کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ یہ دیکھیں مارکیٹ میں ہم بیٹھے، ہر دکان کا مالک اپنی دکان میں بیٹھا ہے، جب کوئی اس کے پاس گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی دکان کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی دکان پہ چلا جائے اور اجازت کے بغیر جو کچھ بھی وہ مانگے بیچ دے اور پیسے اپنی جیب میں ڈالے؟ یہ کوئی کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کی شریعت نے روک دیا ہے کہ آپ صرف اسی چیز کی بیع کر سکتے ہیں، خرید و فروخت ہو سکتی ہے جس چیز کے آپ مالک بھی، جس کے آپ حتیٰ کہ ضمن۔ چلو ایک مسئلہ، ایک چیز آپ نے خرید تو لی ہے، تاجر خصوصی طور پہ توجہ کریں گے، ایک چیز آپ نے خرید لی لیکن ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا۔ آپ نے 200 سوٹ خرید لیا، بل بھی دے دیا اس کو، بعد ٹیلی فون خرید لیا انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ کو اس نے دے دیا، لیکن ابھی تک آپ نے اس پہ قبضہ، اور آپ آگے اس کو بیچنا چاہیں تو سرور دو جہاں نے 14 صدیاں پہلے پابندی لگا دی ہے، فرمایا میری شریعت پہ گنجائش نہیں ہے، جب تک تو اس پہ قبضہ نہیں کرے گا تو مالک ہی نہیں بنتا، اور جب تک تو مالک نہیں ہے تو اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری مثالیں دی تھی آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھانے کے لیے، جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم ہے اس کام سے رکنا کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ اب ایک بندے پاس کروڑ روپیہ موجود ہے، وہ اگر بینک میں رکھ دے، ماہانہ کتنے پیسے بغیر کسی محنت کے وہ کما سکتا ہے، لیکن مسلمان اس طرف نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ برا فعل کرنے سے بھی رسول پاک نے فرمایا سود 69 درجے بڑا گناہ ہے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال النبی علیہ السلام الربا 70 حوبا، فرمایا سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے، ایسرها ان سب سے ہلکا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کوئی بندہ اپنی ماں سے شادی کر لے۔ اب ماں سے شادی کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، این کہ ہر راجل امہ ہو، کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، اور یہاں نکاح بمانا بدکاری ہے۔ فرمایا جو ماں سے بدکاری کر رہا ہے، اگرچہ معاشرے والوں تمہاری نگاہ میں بڑا ہی برا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں اس سے بھی 69 درجے 69 درجے برا وہ ہے جو سود خور ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو سود کا گواہ بنتا ہے، جو سود لکھتا ہے، جو سود لکھواتا ہے، جو سود خور کے لیے ضامن بنتا ہے، دے دو ہم کھڑے ہیں، ہم سواؤ، رواہ مسلم او کما قال النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارے سود میں برابر کے شریک کھڑے ہیں۔ تو یہ کیوں گناہ ہوا کہ رب نے روکا، یہ رکا نہیں ہے، رب نے روکا یہ رکا نہیں ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے امت مسلمہ پہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کیا فرض کی ہے؟ زکوٰۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن میں آپ نے یہ جملہ کئی بار پڑھا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گو آپ عربی نہیں سمجھتے لیکن تلاوت کرتے ہوئے یہ اس مفہوم کا جملہ کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے، رب فرما رہا ہے خوشی ہو، غمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، کوئی حالت ہے، جب تک آپ ہوش میں ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز آپ پہ فرض کھڑی ہے۔ نماز آپ پہ کیا کھڑی ہے؟ فرض کھڑی ہے۔ جب بندہ بھی ہوش ہو گیا پھر اس کی تفصیل علیحدہ ہے کہ کب تک فرض ہے، کب تک وہ فرض بھی ختم ہو گیا، اس کی تفصیل الگ کھڑی ہے۔ تو اسی کے ساتھ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور کیا دیا کرو؟ زکاۃ دیا کرو۔ البدائع والصنائع فی ترتیب الشرائع کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ علامہ مالک العلماء علامہ قاسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ ان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، اصل میں یہ خطاب ہمارے جیسے لوگوں کو تھا۔ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہیں بیدار کر کے جا رہا ہوں، میری بارگاہ میں وہ بندہ شفاعت کی بھیک مانگنے نہ آئے۔ قیامت کے دن میری بارگاہ میں وہ بندہ شفاعت کی بھیک مانگنے نہ آئے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جس کو رب نے مال تو دیا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مال اللہ نے دیا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نکال کے غربا تک نہیں پہنچاتا۔ فرمایا میں پہلے ہی تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، پھر میری بارگاہ میں مت آنا کہ یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، پھر یہ نعرے میں نہیں سنوں گا تمہارے، کیونکہ ہماری شریعت نے غربا کی غربت کو ختم کرنے کا ایک سسٹم رکھا تھا، وہ یہی زکوٰۃ صدقات و خیرات کا سسٹم تھا۔ یقین جانے آپ اسلام نے معیشت کا ایسا حسین ہمیں سسٹم دیا کہ اگر ہر شخص جس کے پاس جتنا مال ہے اس کی پوری زکوٰۃ دینا شروع کر دے، کئی سالوں کی بات تو میں نہیں کرتا، صرف ایک ہی سال دیکھ کے دیکھ لیں آپ کے ملک میں غربت ختم نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ توجہ تو کریں، ایک ایک دکان پہ کروڑ روپے کا مال پڑا ہے، کئی کروڑوں کی مالیت کا سامان پڑا ہے، اربوں روپے کا مال پڑا ہے، اس کی پھر زکوٰۃ تو بنا۔ اچھا آپ سے سوال ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ تو فتویٰ دے کے امت کو بیدار فرما رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں مت آنا، تو پھر جائیں گے کہاں؟ کوئی اور تو راستہ جنت کو جاتا نہیں ہے۔ جس راستے کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہ ہو اور وہ جنت کو بھی چلا جائے، کم از کم شریعت ایسا کوئی راستہ نہیں جانتا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ کسی کے پاس ہے تو وہ میدان میں آ کے ہمیں بتائے، کیونکہ امام غزالی نے یہاں تک کلام کیا ہے، محشر میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا، محشر میں ایک ایسا کہ ہر پیغمبر کو بھی مصطفیٰ کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو سرے سے
औकात ही कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी वईद क्यों अता फरमाई है कि जो ज़कात नहीं देगा वो मेरी शफाअत की तरफ ना आए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ज़कात दो, और बंदे ने रब का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह नाराज हो गया, मुस्तफा करीम नाराज हो गए। देखे ना, हमें तखलीक फरमाया अल्लाह ने, सर से लेकर पांव तक जितनी आपके जिस्म में नेमतें हैं, अब सारे भी इकट्ठे हो जाए पूरी जहान वाले लोग, तो आप इन नेमतों को गिन, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान का चलेगा। फरमाया अगर तुम रब की दी हुई नेमतों को गिनना शुरू करो, व इन तउद्दू, गिनना शुरू करो नेमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, फरमाया मैं रब चैलेंज देता हूँ, तुम्हारी जुर्रत ही नहीं कि नेमतों को गिन सको। सर से पांव तक कितनी नेमतें रब ने अता फरमाई, इसी जुबान को देख लें, ये कोई छोटी नेमत। अगर किसी को समझ नहीं आई तो उस भाई से जाके पूछे जिसके पास जुबान मेरी जुबान से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो एक बार सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, ताले लगा दिए मालिक। उससे पूछे ये जुबान कितनी बड़ी नेमत है, ये आंखें हैं, ये कान हैं, ये हाथ है, अकल और शऊर है, जिसे सोच के मैं आपके सामने रसूल पाक का दीन रख रहा हूँ। अगर मेरा रब ये शऊर ही मुझे न देता, ये अकल के अंदर जो तमीज है, माँ बहन इम्तियाज बैनल बातिल वल हक, हक क्या है बातिल क्या है, ये शऊर ही मुझे ना बख्शता, तो मैं यहाँ बैठ के आपको दीन समझाने के काबिल होता। जिसमें अकल नहीं उसको तो आप 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे भी नहीं जाने देते, क्योंकि इसको समझ नहीं है कि मैंने कैसे जाना है, ये नुकसान कर बैठेगा। ये छोटी नेमत है। आप इसी तरह सोचते जाएं, जिस खालिक ने हमें इतनी कसीर नेमतें अता फरमाई हैं, उसी खालिक की बंदा नाफरमानी करे, क्या अकल इसको मानती है कि ये कोई सही काम है? किसी सूरत भी अच्छा काम नहीं है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से एक गज़वा में, कहाँ है गज़वा में, ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को फरमाते हैं चलो नमाज के लिए आ जाओ, जंग छोड़ दो। और उस वक्त जंग कैसे होती थी आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, 2-2 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर दूर होके नहीं, बिल्कुल आमने सामने, क्योंकि तलवार का दौर था। कौन सा दौर था? इधर काफिर है तो इधर मुसलमान है, आमने सामने लड़ाई होती थी। जिहाद जब भी होता था तो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया लड़ाई को खत्म करो, जिहाद को खत्म करो, क्या करनी है हमने? नमाज का टाइम हो। आका करीम ने बाजमात नमाज पढ़ाई इस मुश्किल वक्त में। उधर काफिर मुंतज़िर है नमाज खत्म हो तो फिर जंग हो। अब जो जुमले कुरान में आए गौर से सुनना, खुसूसन ये दुकानदारों के लिए और जो काम की वजह से नमाजें ज़ाय कर रहे हैं उनके लिए जुमले में बोल रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। कुफार ने आपस में मीटिंग की, यार कितना ही अच्छा होता, कितना ही अच्छा, ये तो अपने रब की बारगाह में खड़े थे, सारी तकबीर तहरीमा कह के रब की बारगाह में खड़े थे। हमें चाहिए था हम पीछे से क्या कर देते, हमला कर देते, ये तो नमाज में थे तो मिनट से पहले ही जंग जीत जाते। तो काफिरों ने कहा चलो अब तो टाइम गुजर गया, सलाम फेरने के करीब ही है, कुछ ही नमाज के बाद इनकी और नमाज आ रही है, असर की नमाज की बात। ये जैसे ही नमाज शुरू करेंगे हम पीछे से यक बार की क्या कर देंगे, हमला। तवज्जो, नमाज ज़ोहर खत्म हुई, जंग शुरू हो जाती है। जनाब जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाते हैं, या रसूलल्लाह रब आपको सलाम पेश फरमा रहा है और रब फरमा रहा है इन पलीतों ने ये प्लान तैयार कर लिया है कि अगर आप असर भी ऐसे ही पढ़ेंगे तो ये पीछे से यक बार की क्या कर देंगे, हमला आवर हो जाएंगे। हबीब अब ये करना है, असर की नमाज के टाइम जंग तो चल रही होगी, आधे मुजाहिद आपने जमात के लिए बुला लेने और आधे पीछे जंग करते रहेंगे। एक रकात ये आपके साथ पढ़ेंगे, वो काफिरों को मार रहे होंगे, जहन्नम रसीद कर रहे होंगे। जब ये एक रकात पूरी कर लेंगे ए हबीब अलैहिस्सलाम, फिर जो उधर जंग कर रहे हैं वो अगली रकात में आपके पीछे आ जाएंगे और ये वाले जंग में चले जाएंगे। यूं जमात पूरी करनी है,
باقی رہا یہ کہ آنا جانا ہم رب ہیں، ہم نے کہہ دیا ان کی نماز کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کی نماز کو نہیں ٹوٹے گی، پیچھے جائیں آگے آئیں رخ قبلہ سے پھر جائے ان کی نہیں ٹوٹے گی، تاکہ کافروں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اب جو بات یہاں اہم ہے، اس میں بڑا کلام ہے لیکن میں اپنی بات کی طرف آؤں، کس مشکل وقت کے اندر حال تھا، بالکل آمنے سامنے جنگ ہے۔ چلو مسلمان تو اس کو سعادت سمجھتا ہی سمجھتا ہے کہ کافر دین کا دشمن ہے، اس کو جہنم رسید کروں، کافر بھی تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے کہ نہیں تھے؟ گویا جان جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے؟ جان جا رہی ہے، ایک طرف جان اور دوسری طرف نماز۔ مصطفیٰ کریم اس کا پلان دیتے ہیں، فرمایا آدھے نماز میں آ جاؤ، آدھے جنگ میں کھڑے رہو۔ یا رسول اللہ معافی نہیں مل سکتی تھی، فرمایا معافی ہوتی تو میں آج ان کو معافی نہ دے دیتا۔ اب آپ کی دکانیں اس سے زیادہ مشکل کام میں تو نہیں کھڑی ہوتی نماز کے ٹائم۔ تاجر بھائیوں، دکاندار بھائیوں، کام کاج کی وجہ سے نمازیں قضا کرنے والے بھائیوں، اس مشکل سے تو آپ بڑی مشکل میں نہیں کھڑے ہوتے۔ جب وہاں معاف نہیں ہے تو آپ کو معاف ہے۔ پھر یہ جملے بولنا کہ بچوں کے لیے کھانا بھی تو، روزی کا بھی تو کرنا ہے، کس نے آپ کو حلال روزی سے روکا ہے؟ لیکن وہ روزی حلال نہیں رہتی جو نماز کے ٹائم نماز کو قضا کر کے کمائی جائے۔ قرآن و سنت میں وہ روزی حلال نہیں رہتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ الجمعہ سے 28ویں پارے سے پڑھا، مختصر لفظوں میں مفہوم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن کو خطاب ہے؟ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے للصلاۃ، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے تو یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اب پھر آپ نے نماز کی طرف چلے آنا ہے۔ یا اللہ ہم نے تو دکانیں بنا رکھی ہیں، ہم تو کام کاج میں مصروف لوگ ہیں۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، میرا حکم جو آ گیا، یا اللہ پھر کام کا کیا کریں، دکانیں کیا کریں؟ فرمایا وذروا البیع، وذروا کام چھوڑ دو، دنیا جہان کے سارے کام حرام ہو گئے مسلمان کے حق میں جب نماز کا ٹائم آ گیا۔ جب نماز کا، اللہ کا حکم ہے، روزی رب دیتا ہے، نظام زندگی کا رب نے چلانا ہے۔ ہماری الٹی سیدھی عقلوں سے نہ روزیاں بڑھ سکتی ہیں، نہ نظام زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وہی ایک ہی قانون ہے، آپ رب کی مانیں، آپ کی زندگی ادھر بھی سکون سے گزر جائے گی، قبر و آخرت میں بھی سکون سے گزر جائے گی۔ اگر رب کی نہیں مانی تو دونوں جہاں مشکل ہو جائیں گے، دونوں جہاں۔ سیرت پہ ہی غور کر لیں کہ جو اس مشکل میں بھی نماز کو، صرف نماز نہیں، باجماعت نماز، آپ توجہ کریں نا، آدھے ادھر لڑ رہے ہیں، یہ قرآن ہے، اور آدھے آپ کے پیچھے ایک رکعت پوری کر کے یہ چلے گئے، دوسرے آ گئے، انہوں نے رکعت پوری کی، وہ چلے گئے، پہلے آ گئے۔ یار ہم اس سے بڑی مشکل میں تو نہیں ہوتے۔ خدا را اپنے رب کی عبادت کی طرف پلٹیں، اپنے رب کی عبادت ہی کریں، اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری اور آپ سب کی اور تمام جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ وہی شخص دنیا میں، قبر میں، محشر میں کامیاب رہے گا جس نے یہاں اپنے رب کا حکم مان کے زندگی بسر کی ہے۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہے، پھر وہ آپ ہی اپنے معاملے کو سمجھ سکتا ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، اور جس رب نے مجھے کثیر نعمتیں دی ہیں وہ مجھے کس راستے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو رسول